حضرات، جیسا کہ آپ تمامی احباب کو معلوم ہے کہ ہمارے درمیان حج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، لہٰذا مناسب اور موضوع یہی ہے کہ آج حج کے فضائل و مسائل کے حوالے سے گفتگو کی جائے، کیونکہ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ ہر مالک نصاب، صاحب ثروت، جسے اللہ نے مال حلال عطا فرمایا ہے، ایسے صاحب مال، صاحب ثروت پر اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا فرض ہے۔ اگر ایسا مالدار جسے اللہ نے مال حلال عطا فرمایا ہے اور حج کے مہینے میں اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ حج پر آسانی سے جا سکتا ہے اور پھر وہ تاخیر کرے، تو حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا پھر ایسے مسلمان سے میں بری الذمہ ہوں، اب چاہے اس کی موت حالت ایمان پر ہو یا حالت کفر پر ہو، یہاں تک کہ فرمایا چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، میں اللہ کا نبی اس بات سے بے پرواہ ہوں۔ چنانچہ قرآن مقدس میں اللہ پاک نے جا بجا حج کے فضائل اور مسائل کے حوالے سے ارشاد فرمایا، 17واں پارہ ہے، سورۃ الحج ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ تمام لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں۔ اور آج اسی سنت کو ہم لوگ زندہ کر رہے ہیں کہ حج کے مہینے میں حج کا اعلان کر رہے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ مسلمان اگر اسلام کی 5 بنیادوں پر پابندی کے ساتھ عمل کر لے، پھر اسے نہ کسی وظیفے کی ضرورت ہے نہ کسی تعویذ کی ضرورت ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی کل 5 بنیادیں ہیں، میں بارہا دہراتا رہتا ہوں اور بارہا بتاتا رہتا ہوں کہ اگر بندہ اسلام کی 5 بنیادوں پر عمل پیرا ہو جائے تو پھر اسے کہیں جانے کی ضرورت نہ ہو، وہ گھر بیٹھے ہی اللہ کی رحمتوں کا حقدار بن جائے۔ پہلی بنیاد کلمہ توحید و رسالت، انسان اقرار بھی کرے اور دل کی صداقت کے ساتھ، تصدیق قلبی کے ساتھ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ غور فرمائیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی میرے آقا زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ انہی کی وجہ سے دنیا قائم ہے، انہی کی وجہ سے یہ رونقیں ہیں، یہ رنگتیں ہیں، یہ روحانیت ہے، انہی کی وجہ سے ہم رزق دیے جاتے ہیں، انہی کی وجہ سے ہم نعمتیں برکتوں سے جو ہے مالا مال ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول جب کلمہ پڑھیں تو اس سچائی کے ساتھ پڑھیں کہ ہاں اللہ کے رسول ہیں۔ ارے بولیے، اللہ کے رسول ہیں، تھے نہیں۔ اور اس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے کیا ہی خوب فرمائی، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ جب آپ اس
احساس کے ساتھ کلمہ پڑھیں گے کہ اللہ کے رسول آج بھی ہمارے درمیان ہیں، تو کلمہ پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا، اور ورنہ پھر اوپر ہی اوپر نکل جائے گا، پتہ ہی نہیں چل پائے گا۔ تو کلمہ پڑھیں تو اس صداقت کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود، بولیے سب مل کر، جان چلی جائے مگر ایمان کا سودا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، سب مل کر بولیے، ہیں۔ احساس کرنے والوں کے لیے بولیے ہیں، سلام پڑھنے والوں کے لیے ہیں، درود شریف پڑھنے والوں کے لیے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ توحید و رسالت ہے، اسلام کی پہلی بنیاد۔ دوسری بنیاد نماز کی پابندی، فرض نماز کی پابندی، پنجگانہ نماز کی پابندی۔ اگر بندہ پنجگانہ نماز کی پابندی کر لے، بہت سارے مشکلات ویسے ہی ٹل جائیں، وہ بھی با جماعت۔ پنجگانہ نماز کی پابندی، کچھ بھی ہو، کوئی بھی کام، کتنا اہم کام کیوں نہ ہو، الصلاۃ، فجر کی اذان میں ہے نا، الصلاۃ خیر، سب مل کر بولیے، الصلاۃ خیر من النوم۔ ارے بھائی، ایک انسان ایسا بھی ہے کہ بھوکا بھی ہے اور نینانا بھی ہے، یعنی اس نے کئی دن تک سویا نہیں اور کئی دن تک کھایا نہیں، اس کے سامنے ایک طرف نیند رکھیے، ایک طرف کھانا رکھیے، وہ کہے گا بھائی کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے سونے دو، بولے گا کہ نہیں بولے گا؟ بولیے۔ تو انسان کی نظر میں کھانے سے زیادہ اہم سونا ہے۔ اب یہ بھی تو ہو سکتا تھا، فجر کی اذان میں یہ بھی تو ہو سکتا تھا، الصلاۃ خیر من الاکل، کہ کھانے سے بہتر نماز ہے۔ عقل بھی تو ہو سکتا تھا کہ کھانے سے بہتر، لیکن کیا ہے؟ نیند سے بہتر، سب مل کر بولیے، نیند سے بہتر۔ تو انسان کے اعمال میں سے سب سے پیارا نیند ہے، تو اس پیارے سے بہتر جب نماز ہو سکتی ہے تو کھانے سے بہتر نماز، پینے سے بہتر، گھومنے سے بہتر، سیاسی صحبتوں میں بیٹھنے سے بہتر، جھنڈا اور ڈنڈا اٹھانے سے بہتر، کیونکہ اگر نماز نہیں تو کچھ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بے شک علاقے کی ترقی قوم کی ترقی ہے، ملک کی ترقی قوم کی ترقی ہے، سیاست کی ترقی قوم کی ترقی ہے، محبت کی سیاست قوم کے لیے ہے، نفرت کی سیاست کسی کے لیے نہیں ہے۔ آپ بے شک سیاست میں حصہ لیجئے مگر نماز کے ساتھ۔ مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو، بغیر نماز کے کہیں گزارا نہیں ہے، کہیں سہارا نہیں ہے۔ اس لیے الصلاۃ خیر من النوم، نیند سے بہتر، سب مل کر بولیے، نماز۔ تو نماز کی پابندی ہونی چاہیے نا، ہونی چاہیے نا، ٹھیک۔ یہ دوسری بنیاد۔ تیسری بنیاد بولیے، زکوٰۃ۔ کیا ہے تیسری بنیاد؟ زکوٰۃ۔ قرآن پاک میں ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ جب نماز قائم کرو گے، نماز کا اہتمام کرو گے، جب اللہ کی بندگی میں آ جاؤ گے، جب رسول اللہ کی غلامی میں آ جاؤ گے، تو پھر مسلمانوں کو کسی کی چمچہ گیری کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ وہ اللہ کا بندہ ہے، مصطفیٰ کا غلام ہے۔ اور جو مسلمان رسول اللہ کا غلام ہوگا وہی وقت کا امام ہوگا، وہی رہنما ہوگا، وہی حقیقی رہنما اور رہبر ہوگا۔ اس لیے تو نماز قائم کرنا اور پھر زکوٰۃ ادا کرنا ہے نا، یہ
یہ بھی اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ہے۔ اب جب آپ نماز پڑھیں گے، دل سے پڑھیں گے، ڈھنگ سے پڑھیں گے، تو اللہ آپ کو نماز کے ذریعے اتنا دے دے گا، اتنا عطا کر دے گا کہ آپ دائیں سے خرچ کریں گے تو بائیں کو خبر نہیں ہوگی۔ اسی لیے نماز ڈھنگ سے پڑھیے۔ اگر مالدار ہونا چاہتے ہیں، میں بڑی بات کہہ کے جا رہا ہوں، ہاں مسکرائیے، بے شک مسکرانا چاہیے، مسکرانا بھی سنت ہے۔ میری طبیعت خراب ہے پھر بھی میں مسکرا رہا ہوں، ہاں آواز سے محسوس ہو رہا ہے نا، زکام، سردی، کھانسی، لیکن مسکرائیے، مسکرانا سنت ہے۔ منہ بنا کر مت بیٹھیے، جہاں منہ بنانا ہے وہاں منہ بنائیے، لیکن جہاں مسکرانا ہے وہاں مسکرائیے۔ ایک مسلمان بھائی کے لیے اگر کوئی مسلمان بھائی مسکرا دیتا ہے نا، وہ بھی صدقہ ہے اور اس کا بھی ثواب ہے، ٹھیک ہے؟ تو نماز ڈھنگ سے پڑھیے، پھر آپ کو کسی کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو اللہ خود دے گا، اور اتنا دے گا کہ آپ مل بانٹ کر کھائیے گا انشاءاللہ۔ اور جب دے گا تو اسی سے زکوٰۃ نکالیے گا، جب دے گا تو اسی سے حج پہ جائیے گا، جب دے گا تو اسی سے اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے گا۔ جب اللہ دے گا تو دینے والا بنائے گا، لینے والا نہیں بنائے گا۔ جیسے کہ سنیوں میں الحمدللہ ایک دیوا شریف ہے، کیا ہے؟ سنیوں میں ہے نا دیوا شریف، وہ دیوا ہے، لیوا نہیں ہے، کیا ہے؟ ارے بولو بھائی، کہیں دے گا سنیوں میں لیوا شریف؟ وہاں لینے والا مسئلہ نہیں ہے، وہاں صرف دینے والا مسئلہ ہے۔ وارث پاک بے شک نوازتے ہیں، نبی کی آل ہے، علی کی اولاد ہے، پنجتن کی نشانی ہے، اللہ کے ولی ہیں۔ اور میں تو کہتا ہوں مسلمانوں، تم ڈرتے کیوں ہو؟ تم کیوں غمزدہ ہو؟ حکومت تمہاری ہے، سلطنت تمہاری ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وارث تمہارے پاس، تم لاوارث نہیں ہو، تم وارث والے ہو، ہے نا؟ ہم الحمدللہ ہم لاوارث نہیں ہیں، وہ ڈریں حکومت سے، وہ ڈریں جو لاوارث ہے، حکومت سے وہ ڈریں جو، ارے سب بولو، لاوارث ہیں۔ ہم تو وارث والے ہیں، ہمارا وارث ہے، ہمارا، سب مل کر بولیے، وارث ہے، دیوا کا وارث ہے۔ تو آپ نے دیکھا سنیوں میں الحمدللہ کہیں لیوا شریف نہیں ہے، دیوا شریف ہے، دیتے ہیں، خوب دیتے ہیں، نوازتے ہیں۔ تو کم سے کم انہی کے غلام بن جاؤ بھائی۔ یہ کیا دنیا داروں کے پیچھے چل رہے ہو، بھاگ رہے ہو؟ اب یہ دنیا بھگائے گی، واللہ بتا رہا ہوں، تھکائے گی، حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ لکھ لو، یہ دنیا بھگائے گی، تھکائے گی، لیکن حاصل کچھ نہیں ہوگا۔ سیدھے کہاں جاؤ گے؟ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ دنیا کی غفلت، دنیا میں جو تکاثر ہے نا، الہاکم التکاثر، زیادہ زیادہ کی کثرت نے تمہیں کہاں پہنچایا؟ قبر میں پہنچا دیا۔ تم قبر کا چہرہ دیکھ لیے لیکن تمہاری خواہش پوری نہیں ہوئی۔ انسان کی یہی خواہش ہے، دنیا حاصل کرنے کے لیے اتنا بھاگتا ہے، اتنا بھاگتا ہے، اتنا بھاگتا ہے کہ آخر میں اسے قبر تک پہنچا دیا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی۔ مگر میں ایک بات بتا دوں، اس دنیا میں اگر حکومت چاہتے ہو، سربلندی چاہتے ہو، اور خودداری چاہتے ہو، اور بالکل ایمانداری کے ساتھ جینا چاہتے ہو، تو دو ہی لوگوں سے محبت کرو، ایک اللہ اور دوسرا اللہ والے سے۔ کیونکہ حکومت صرف دو ہی لوگوں کے لیے ہے، ایک تو اللہ کے لیے ہے اور ایک اللہ والوں کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی کی حکومت ہے ہی نہیں ہے۔ قرآن ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اے محبوب آپ فرما دے کہ لوگ یوں دعا کرے، اے اللہ تو ملک عطا کرنے والا ہے، تو حکومت عطا کرنے والا ہے، تو سلطنت عطا کرنے والا ہے، اور اے اللہ تیری شان یہ بھی ہے کہ جسے چاہے
ملک عطا کر دے اور جس سے چاہے ملک لے لے چھین لے. اور اے اللہ تیری شان یہ ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے ذلیل کر دے اور جسے چاہے عزت عطا کر دے. بِیَدِکَ الْخَیرُ، ساری کی ساری بھلائی تو تیرے ہاتھ میں ہے. قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیے، آپ قرآن پر عمل کیجئے. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ. اللہ ملک تیرے ہاتھ میں، سلطنت سب مل کر بولیے تیرے ہاتھ میں، دبدبا تیرے ہاتھ میں، رعب تیرے ہاتھ میں، سرداری تیرے ہاتھ میں، کرسی تیرے ہاتھ میں. تو جسے چاہے گا عطا کر دے گا اور جس سے چاہے گا چھین لے گا. جسے چاہے گا عزت دے گا، جسے چاہے گا ذلیل کر دے گا. ہے نا، قرآن ہے نا بھائی. تو دنیا میں ہم نے جو مشاہدہ کیا ہے اپنی عمر کے مطابق، 35-36 ہماری عمر ہے، اس حساب سے جو میں نے مشاہدہ کیا ہے، حکومت صرف 2 ہی لوگوں کی ہے. ایک تو اللہ کی ہے، بولیے سب مل کر. حکومت کس کی ہے؟ حکومت کس کی ہے؟ اور دوسرا اللہ والے کی ہے. اگر حکومت دیکھنا ہے تو غریب نواز کے چوکھٹ پہ پہنچ جاؤ. حکومت کسے کہتے ہیں کہ چھوچا شریف چلے جائیں. حکومت دیکھنا ہو تو دیوا شریف چلے جائیں. میں کہتا ہوں اگر بنگال میں حکومت دیکھنا ہے تو غوث بنگالہ چلے جائیں. حکومت کسے کہتے ہیں؟ یہاں لوگ بیٹھے بیٹھے حکومت نہ کر پاوے، لیکن یہ اللہ والے ہیں جو صدیوں سے لیٹے لیٹے حکومت کر رہے ہیں، لیٹے لیٹے حکومت کر رہے ہیں. اس لیے مسلمانوں اللہ کے ہو جاؤ اور اللہ والوں کے ہو جاؤ، ولی اللہ کے غلام بن جاؤ، سچے پکے غلام اولیاء بن جاؤ. پھر دیکھنا تمہارے دل میں جس طرح انہیں کسی کا ڈر نہیں ہوگا، اللہ والوں کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا نا. قرآن ہے نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف، یہ اولیاء اللہ ہے انہیں کسی کا ڈر نہیں ہوتا، ہے نا. لا خوف، یہ بے خوف رہتے ہیں. یہ اللہ والے سب مل کر بولیے، یہ زمین کے اوپر ہوں تو بے خوف، یہ زمین کے اندر ہو تو بے خوف. انہیں ڈر نہیں ہے، یہ کسی سے نہیں ڈرتے. اور جن لوگوں نے ان سے نسبت رکھ لی وہ بھی کسی سے نہیں ڈرتے. اس لیے میری بات مانو، مت الجھو، دنیا کے چکر میں مت پڑو. دنیا گول ہے، گول. جہاں سے جاؤ گے وہیں آ کر پہنچ جاؤ گے. پھر بولو گے یاجوج ماجوج کی طرح انشاءاللہ کل اپنا کام پورا کروں گا، لیکن بیچارہ رات میں سویا، جہاں سے شروع کیا تھا پھر وہیں آ کر پہنچ گیا. ہوا نا؟ توجہ ہے نا؟ لیکن آج دنیا کے لوگ جو ہے دنیا میں اس قدر کھو گئے ہیں، گمشدہ ہو گئے ہیں کہ انہیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ وہ کیوں پیدا کیے گئے. جیسے جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، جیسے ان کا کوئی رہنما ہے ہی نہیں ہے، جیسے ان کا کوئی رہبر ہے ہی نہیں ہے. بس جیسا چاہا ویسے ہی من چلا بات کیا. اب شریعت کو بھی اپنے حساب سے لے لیا، اسلام کو اپنے حساب سے لے لیا. جیسا چاہا نماز پڑھا، جیسا چاہا، جب طبیعت چاہی نماز پڑھی اور جب طبیعت چاہی نماز چھوڑ دی. تو اسلام کی پہلی بنیاد سب مل کر بولیے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اسلام کی دوسری بنیاد سب مل کر بولیے نماز پنجگانہ کی پابندی با جماعت. اسلام کی تیسری بنیاد سب مل کر بولیے زکوٰۃ، اللہ کے لیے زکوٰۃ ادا کرنا. اسلام کی چوتھی بنیاد رمضان کا روزہ رکھنا. اسلام کی پانچویں بنیاد اللہ کے لیے حج پر جانا. یہ اسلام کی پانچویں بنیاد ہے اور اسی بنیاد پر لوگ آ کر اٹک رہے ہیں.
اچھے اچھے لوگ اٹک رہے ہیں. حج کے لیے پیسہ جمع کیا تھا مگر کسی شیطان نے آ کر بہکایا. ارے پہلے جوان بیٹی ہے, توجہ دیجیے گا میری ہر بات پہ. ہاں الحمدللہ سنیے, پہلے جوان بیٹی ہے نا, جوان بیٹی کو پہلے نبھا لو, اس کے بعد حج پہ جانا. لیکن ارادہ تھا اس بیچارے کا حج پہ جانے کا. اس نے ایک ایک پیسہ جمع کیا تھا اور اس پر حج فرض بھی ہو گیا. مگر دیکھیے جوان بیٹی ہے, پہلے اسے نبھا دو, کیونکہ جوان بیٹی کو نبھانا بھی تو حج کا ثواب ہے. ایسے ایسے کر کے بولتے ہیں آ کے. اب مسئلہ پھنس گیا. اب مسئلہ آیا کہ آپ کے سامنے دو آپشن ہیں. توجہ, ایک آپشن ہے کہ آپ پہلے اللہ کا حق ادا کریں, دوسرا آپشن ہے کہ پہلے آپ بندوں کا حق ادا کریں. تو آپ پہلے کیا کیجئے گا؟ ارے سب مل کر بولیے, پہلے اللہ کا حق. تو آپ کے پاس دو باتیں آ گئیں. ایک طرف یہ ہے کہ آپ حج پر جائیں, ایک طرف یہ ہے کہ آپ کی جوان بیٹی گھر پہ بیٹھی ہے, اس کی شادی کرائیں. اور آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ دونوں میں سے ایک ہی کام انجام دے سکتے ہیں. اگر حج پہ جاتے ہیں تو جوان بیٹی کی شادی سے محروم ہو جاتے ہیں, اور اگر جوان بیٹی کی شادی میں پیسے خرچ کرتے تو حج سے محروم ہو جاتے ہیں. تو صورت کیا بنے گی؟ بولیے سب مل کر, پہلے اللہ کا حق ادا کریں, پہلے آپ حج پر جائیں. توجہ ہے نا, پہلے آپ کہاں جائیں گے؟ حج پر. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے حج کرے گا اللہ اسے مال عطا نہیں کرے گا. حدیث میں ہے کہ جو جتنا حج کرتا ہے اللہ اسے اتنا ہی مال عطا کرتا ہے. جو جتنا عمرہ جاتا ہے اللہ اس کے مال میں اتنے ہی برکت عطا کر دیتا ہے. اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ حج و عمرہ غربت کا خاتمہ کرتے ہیں. اگر مفلسی اور غربت کا خاتمہ کرنا ہو تو حج اور عمرہ کا احرام باندھ لو, غربت ختم ہو جائے گی, اللہ مال عطا فرمائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کا مشاہدہ ہوگا, بہت سارے حاجی صاحب ایسے ہیں جو ایک دو بار حج نہیں کئی بار حج پہ گئے ہیں, اور اتنا ہی ان کے پاس پیسہ ہے, اتنا ہی ان کے پاس مال ہے. یہ مال آ رہا کہاں سے؟ یہ حج کی برکت ہے. اس لیے اگر آپ کے پاس دو آپشن ہو, حق اللہ بھی ہو حق العبد بھی ہو, تو ان میں سے پہلا آپشن یہ ہے کہ اللہ کا حق ادا کریں. تو پہلے حج کریں. لیکن حج کے معاملے میں بڑے سے بڑے لوگ چوک کر رہے ہیں, بڑے سے بڑے لوگ, اور انہیں یہ حدیث کی وعید نہیں معلوم کہ خدا نہ خواستہ اگر انہیں موت آ جائے تو اللہ کے رسول نے تو ہاتھ اٹھا لیا, کہا کہ اب وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. اللہ. اس لیے میرے بھائیوں, اللہ کے واسطے اگر اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے تو آپ فوراً حج کریں. حج پر تاخیر سے نہ جائیں, حج جوانی میں کریں. جوانی کی عبادت زیادہ پسندیدہ ہے, جوانی میں حج کریں. اس لیے آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کرتے ہیں, اور انشاءاللہ آئندہ جمعہ حج کے مسائل پر میں گفتگو کروں گا مکمل انشاءاللہ. ابھی کئی جمعہ ہیں, میں حج پہ گفتگو کروں گا. آئیے سب مل کر اللہ کے حضور اپنے پچھلے گناہوں سے معافی مانگے, توبہ کرے, استغفار کرے, پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ واتوب الیہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ.